السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، صلح حدیبیہ کا واقعہ گزشتہ جمعہ شروع کیا گیا تھا اور اس کا کچھ حصہ بیان کیا گیا آپ کے سامنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے نکلے، اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا اور انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ان سے یہ کہا جائے کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے آپ کی یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے کے لوگوں نے روک لیا۔ ادھر ان قریش اور مکے والوں کے 50 آدمی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، مسلمانوں نے گرفتار کر لیے، اور خبر یہ پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 1400 صحابہ اکرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ گزشتہ جمعہ یہ واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے بیعت لی تو مشرکین کو، قریش مکہ کو اس کی خبر ہوئی تو ان پر رعب پڑ گیا، اور وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے یہ پیغام بھیجا، اور سہیل بن عمرو یہ آیا صلح کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو دیکھا، اب اس کا نام ہے سہیل بن عمرو، اس کا بیٹا ہے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور سہیل بن عمرو یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب یہ آیا صلح حدیبیہ کے اس موقع پر صلح کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو دیکھا
تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارا کچھ معاملہ آسان کر دیا ہے۔ اب سہیل کا نام یہ سہل ہے، اور سہل آسانی کو کہتے ہیں، تو آپ نے اس کے نام سے نیک فعل لیا، اچھی فعل لی۔ اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے، بد فعل لینا جائز نہیں ہے۔ بدشگونی اور بدفعلی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی اور بدفعلی کو شرک کہا ہے۔ الطیرۃ شرک۔ مشرکین جو تھے اس زمانے میں وہ پرندوں سے نیک اور بد فعل لیا کرتے تھے۔ جب سفر وغیرہ میں جاتے تھے تو پرندہ اڑاتے تھے، پرندہ دائیں طرف اڑے تو کہتے اچھی فعل ہے، اور پرندہ بائیں طرف اڑے تو کہتے یہ بد فعلی ہے، بد شگونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، یہ بد فعلی لینا، پرندوں سے جو تم بد فعلی لیتے ہو یہ شرک ہے۔ آج بھی اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمانوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہے، پرندوں سے بد فعلی لیتے ہیں۔ فلاں پرندہ ہے، وہ جناب اس کی آواز سنے یا آگے سے گزر جائے تو کہتے ہیں یہ بد شگونی ہے، بلی نے راستہ کاٹ لیا جی، اب کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی کوئی عقیدہ ہے مسلمانوں کا جی؟ صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا تو وہ اس سے بدشگونی لیتے ہیں، بد فعلی لیتے ہیں۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرک فرما رہے ہیں۔ یہ اسلام میں بدشگونی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام میں کسی شخص کو دیکھنا، کسی کی شکل دیکھنا، کسی جانور کو دیکھنا، اس سے بدفعلی لینا، یہ اسلامی عقائد میں سے نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے عقائد میں سے ہے۔ ابن جوزی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک بادشاہ وہ بدفعلی لیا کرتا تھا، تو شکار کے لیے ایک دن نکلا، صبح صبح ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، غریب آدمی ہے، بوڑھا ہے، اس کو دیکھا تو کہا یہ صبح صبح یہ بوڑھا آدمی نظر آیا ہے، یہ تو بدشگونی ہے، اس کو قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے ایسا ہوا، اللہ نے اس کو خوب شکار دیا اس دن، تو بڑا خوش ہوا۔ شام کو آیا تو بابا جی یاد آیا، اس کو بلایا اور کہا جی تم آزاد ہو۔ بابا جی بڑے سمجھدار آدمی تھے، جو بزرگ ہوتے ہیں تجربہ کار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ کہا جی بولو۔ کہا جی صبح صبح آپ جیسے خوبصورت بادشاہ نے مجھ جیسے بدصورت بوڑھے کو دیکھا تو اس کو اتنا اچھا شکار ملا، اور مجھ جیسے بدصورت آدمی نے آپ جیسے خوبصورت بادشاہ کو دیکھا، سارا دن جیل میں سڑتا رہا۔ آپ بتائیے کہ جناب کیا ہے یہ بدشگونی میں ثابت ہوا آپ کے لیے یا آپ میرے لیے ثابت ہوئے؟ اسلام میں یہ عقائد نہیں ہے بھائی۔ ہاں اسلام میں نیک فعلی ہے۔ نیک فعل کیا ہے؟ وَخَيْرُهَا الْفَعْل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک فعل خیرها وہ الفعل، وہ نیک فعل کیا ہے؟ الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، کوئی اچھا کلمہ جو تم میں سے کوئی سنے، کوئی اچھی بات سنے، اس سے نیک فعلی لے، یہ جائز ہے اسلام میں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو آتے ہوئے دیکھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اس کے نام میں سہیل ہے نام، اور سہیل سہل سے ہے، سہل آسانی کو کہتے ہیں۔ آپ نے اس کے نام سے نیک فعلی لی کہ اللہ نے تمہارا معاملہ کچھ آسان کر دیا ہے۔ جب وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ، یہ صلح حدیبیہ اب ہو رہی ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اور معاہدہ کن باتوں پر ہوا؟ معاہدہ ان باتوں پر ہوا، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو اجازت دے دی مکہ میں آنے کی تو عرب کے قبائل، آس پاس کے قبائل کہیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ ان پر غالب ہو گئے اور مکے میں گھس آئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا اس سال تو آپ نہیں آئیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن رہیں گے۔ اور
10 سال کے لیے مسلمانوں میں اور مشرکین میں آپس میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا اعلان۔ اور تیسری بات یہ، ہمارا کوئی آدمی اگر اپنے ولی اور آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مسلمانوں کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سخت کڑی شرائط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی اور یہ فرمایا اگر ہمارے یہاں سے کوئی آدمی ان کے پاس چلا جائے، مرتد ہو جائے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی، اور مکے سے کوئی مسلمان جو ان کی قید میں وہ آ جائے، وہ واپس کرنا بھی پڑ جائے تو ٹھیک ہے، تکلیف کی بات ہے، لیکن وہ اس پر صبر کرے گا، اللہ اس کو اجر دے گا، انشاءاللہ آسانی کا راستہ اللہ بنا دے گا، ایک دن ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اب جب یہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم تو یہ کلمات نہیں جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں عربوں میں لکھا جاتا ہے بسمک اللہم، تو بسمک اللہم لکھا ہے، آپ نے فرمایا بسمک اللہم لکھو، پھر فرمایا لکھو آگے ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا تو اسی رسول اللہ پر ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اگر رسول اللہ آپ کو مانتے تو آپ کو کیوں روکتے ہیں، اس لیے یہ کاٹ دیا جائے، اس کی جگہ لکھا جائے محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ کیسے کاٹ دوں، میں کیسے لکھوں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کلمات رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، آپ یہ کاٹ کر اس کی جگہ لکھوں۔ آپ نے حضرت علی سے وہ لیا اور آپ نے فرمایا اور خود اپنے دست مبارک سے وہاں محمد بن عبداللہ لکھ دیا، صلح ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھے، اللہ نے اسی موقع پر سورہ فتح نازل فرمائی، اور سورہ فتح کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر کیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تم نے یہ رسول اللہ کا کلمہ تم نے کاٹ دیا تھا، صلح حدیبیہ سے کٹوا دیا تھا مسلمانوں سے کہ یہ نہ لکھا جائے، اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور رسول اللہ یہ قرآن کے اندر سورہ فتح میں لکھ دیا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا، آج کے بعد کوئی اسے کاٹ نہیں سکے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت تک لکھا جائے گا، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ فرمایا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ تکالیف آئی مسلمانوں پر، قربانیاں دی مسلمانوں نے، صحابہ نے بھی دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، یہ صلح نامہ لکھا گیا، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں گے 3 دن کے لیے، اسلحہ بھی ساتھ نہیں لائیں گے۔ ہمارا قریش کا کوئی آدمی اپنے ولی اور آقا کے بغیر اور آپ مدینہ آ جائے واپس کرنا پڑے گا، آپ کا آدمی آ جائے ہم نہیں کریں گے۔ اور عرب قبائل میں سے جو جس طرف ہونا چاہے وہ اس طرف ہو جائے۔ تو بنو خزاعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور بنو بکر
قریش کے ساتھ ہو گئے۔ ابھی یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عمر، اس کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، مکے میں تھے، اور باپ نے قید کر لیا تھا، اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ان کو جھیلنی پڑتی تھی مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ ان کو موقع ملا تو وہاں سے فرار ہو کر حدیبیہ پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول میں وہاں سے فرار ہو کر آ گیا ہوں۔ سہیل بن عمر نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہا کہ یہ پہلی شرط ہے جو لکھی گئی ہے، ہمارا جو آدمی آپ کے پاس آ جائے واپس کرنا پڑے گا۔ اب صحابہ اکرام دیکھ رہے، ایک مسلمان ہے اور مظلوم ہے، مکے میں اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے کہا کہ اسے ہمارے ساتھ جانے دو، اس نے جانے نہیں دی، اجازت نہیں دی۔ آپ نے ابو جندل سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور مسلمان اپنے معاہدے کو توڑتا نہیں ہے، وہ عہد نبھاتا ہے، عہد کو توڑنے والا نہیں ہوتا۔ یہ کتنی سخت مسلمانوں پر امتحانات آ رہے ہیں، مسلمانوں پر کیسے حالات آ رہے ہیں۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ وہ عرض کر رہے، اللہ کے رسول میں واپس جاؤں گا، یہ مجھ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، صبر کرو، اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک دن آسانی کا راستہ پیدا کرے گا، فتح عطا فرمائے گا، ہمیں تمہاری رہائی ہو جائے گی۔ مسلمان یہ دیکھ کر مسلمانوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھا رہے ہیں اپنے اسوہ سے، اپنی سیرت سے آپ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ عہد کر لے، معاہدہ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، تو ایگریمنٹ اور معاہدے کے بعد مسلمان اس معاہدے کو توڑنے والا نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہے، اس کی علامات ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کی صفات بیان کی ہے، اور ان صفات میں سے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ ان کے صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، مسلمان وہ ہے جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، اور جو معاہدات ہے، جو عہد ہے، ان معاہدات کا خیال کرتے ہیں، معاہدات کو نہیں توڑتے ہیں۔ کسی سے وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں، عہد کیا ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں۔ وعدے میں اور معاہدے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ وعدہ ہے، اور وعدے کا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے وعدہ قرض کی طرح ہے، جس طرح قرض واپس کرنا واجب ہے، اس طرح وعدہ پورا کرنا واجب ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد توڑنا یہ مسلمان کی علامات میں سے نہیں ہے، صفات میں سے نہیں ہے۔ منافق کی صفات میں سے اور منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بیان کی ہے کہ منافق وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور ایک ہے معاہدہ، معاہدہ جانبین سے ہوتا ہے، ایگریمنٹ دو طرف سے ہوتا ہے، وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا کسی سے، پرومس کیا، ایک جانب سے ہے، پورا کرنا واجب ہے، توڑنا گناہ ہے۔ معاہدہ دونوں جانب سے ہوتا ہے، دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے، دو ملکوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے پورا کرنا دونوں کا واجب ہے، توڑنا گناہ ہے۔ لیکن ایک فرق علماء نے یہ لکھا ہے کہ معاہدہ اور وعدے میں ایک فرق یہ ہے، معاہدہ کسی نے توڑ دیا تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، یہ میرا ایگریمنٹ ہے، یہ معاہدہ ہے اس پارٹی کے ساتھ،
اس نے معاہدہ توڑ دیا ہے، آپ عدالت جا سکتے ہیں۔ اور وعدہ ایسی چیز ہے، توڑنا گناہ ہے، پورا کرنا واجب ہے، لیکن کسی نے وعدہ آپ سے کیا ہے، وعدہ توڑ دیا اس نے، تو آپ عدالت نہیں جا سکتے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تو وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہاں وہ گنہگار ہوگا۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنا وعدہ بھی پورا کرتا ہے، مسلمان وہ ہے اپنا معاہدہ بھی پورا کرتا ہے جس کے ساتھ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اسی جگہ بیٹھے ہوئے، ابو جندل آئے، ابھی صلح کی لکھی ہوئی صلح کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، ابو جندل آ گئے، آپ نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہمارا اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہ صلح حدیبیہ ہوئی، آپ واپس روانہ ہوئے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہوا، آپ تو احرام کی حالت میں ہیں، مسلمان بھی احرام کی حالت میں ہے، اور عمرہ ابھی کیا نہیں ہے۔ ایسی صورت پیش آ جائے کہ مسلمان عمرے پہ جا رہا ہو، احرام اس نے پہن لیا اور عمرہ نہیں کر سکا، اب اس کو جناب کیا احرام سے نکلنا ہے تو حلق کرنا پڑے گا، اور اس کو ایک قربانی بھی دینی پڑے گی حرم کے اندر ایک قربانی دینی پڑے گی، اور پھر اپنے یہ جو سر کے بال ہے اس کو حلق کرانا پڑے گا، اور پھر وہ احرام سے نکل آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سر کا حلق کراؤ، احرام سے نکلو، قربانی دو۔ حدیبیہ کا جو حصہ تھا یہ اکثر حصہ حرم کے اندر ہے، تو قربانیاں بھی وہاں ہوئی، حرم کے اندر ہی ہوئی۔ جب آپ نے یہ حکم دیا، صحابہ تو اس وقت بہت مغموم تھے کہ ہم عمرہ کرنے آئے، عمرہ بھی نہ کر سکے، مشرکین نے ہمیں اللہ کے گھر جانے نہیں دیا، اور غم زدہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال ہے، صحابہ اکرام باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ کیسے اپنا سر حلق کرائے اور بغیر عمرے کے چلے جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر آپ کو ایک مشورہ دیا۔ مشورہ کیا دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول، آپ صحابہ سے کچھ بھی ارشاد نہ فرمائے، آپ باہر تشریف لے جائے، صحابہ کے درمیان بیٹھ جائے، اپنے سر کا حلق کرائے اور قربانی دے، آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ خود حلق کرا دیں گے، اس لیے کہ وہ تو جانثار تھے، عاشق رسول تھے، سچے عاشق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، بیٹھ گئے، حلق کرایا، حجام کو بلایا اور قربانی کی، صحابہ نے آپ کو دیکھا، سب اٹھے، سب نے حلق کرایا۔ اس لیے علماء نے ایک مسئلہ یہاں لکھا ہے کہ بھئی عورت مشورہ دے، سمجھدار عورت ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک مشورہ دیا، اس مشورے کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جو اس وقت غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ بھی آسان کر دیا، سب کے سب نے حلق کرایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھائی عورتوں کا مشورہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے، یہ یاد رکھو بھائی، یہ سیرت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی بیوی سے مشورہ لیا آپ نے، بیوی ایسی سمجھدار، ایسا اچھا مشورہ دیا، پوری جماعت کو اس مشورے کا فائدہ ہوا۔ تو خواتین سے بھی کا مشورہ اگر آ جائے، مشورہ ان سے لیا جا سکتا ہے، اور خواتین بھی اچھا مشورہ دے بھائی، بیوی شوہر کو اچھے مشورے دے، اچھے مشورے دے، غلط مشورے نہ دے۔ گھروں کے اندر آج جھگڑے ہو رہے ہیں، بیوی گھر میں آتی ہے تو اللہ معاف فرمائے، بھائی میں ساری عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں سمجھے مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کر جی عورتوں کی بارے میں باتیں کر رہے ہیں، میں معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوں گی، اچھی عورتیں بھی ہیں، لیکن ایسی عورتیں بھی ہیں جو گھر میں آئے تو پورا گھر خراب کر دیتی ہے۔ شادی ہو جائے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے ساس سسر سے میری جان چھوٹ جائے، میرا شوہر میرا ہو جائے،
یہ اپنے باپ کو کیوں پیسے بھیجتا ہے، اپنی ماں کو کیوں پیسے دیتا ہے، پھر طرح طرح کے غلط مشورے اپنے شوہر کو دیتی ہے، ماں باپ اور شوہر، اس کے شوہر اور اس کے سسر، ساس سسر کے درمیان جھگڑے کراتی ہے۔ یہ مسلمان عورت کا کام نہیں ہے۔ مسلمان عورت تو وہ ہے جو اگر کسی فیملی میں جھگڑا ہو بھی تو مسلمان بیوی اس جھگڑے کو ختم کراتی ہے، اچھا رول پلے کرتی ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ مشورہ کتنا کارآمد مشورہ تھا، کتنا فائدہ ہوا اس کا۔ تو خواتین کے لیے ایک اچھا میسج ہے، ایک اچھا پیغام ہے اس کے اندر کہ شوہروں کو اچھا مشورہ دے۔ شوہر کے بھائی ہے، شوہر کی بہنیں ہیں، شوہر کے ماں باپ ہیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ کرائے، ان کے درمیان اتفاق کرائے، اتحاد کرائے، محبت پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایک صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مکے میں تھے، مشرکین کی قید میں تھے، ان کو موقع ملا، فرار ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ مکے والوں نے اپنے آدمی بھیجے، معاہدہ ہوا ہے آپ سے، ایگریمنٹ ہوا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ 2 آدمی تھے، آپ نے ان کے ساتھ ابو بصیر کو بھیج دیا۔ ابو بصیر بڑے سمجھدار آدمی تھے، وہ ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں بیٹھے، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ وہ جو مشرکین کے 2 آدمی ان کے پاس تلواریں ہیں، ابو بصیر نے، ایک دوسرے کو تو جانتے تھے سب، کہا تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس کی تلوار کے بارے میں بات چیت شروع کی، اس کی خوب تعریف کی، کہا جی یہ دیکھو جی مجھے دکھاؤ۔ اس نے تلوار دکھائی، جیسے ہی تلوار ہاتھ میں لی تو اس کا سر قلم کر دیا۔ دوسرے نے جب دیکھا، وہ بھاگتا ہوا مدینے پہنچا، ابو بصیر بھی پہنچ گئے، کہا جی انہوں نے تو ہمارا ایک آدمی مار دیا اور مجھے بھی خطرہ پیدا ہو گیا، مجھے بھی مار دیں گے۔ ابو بصیر نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے معاہدے کے مطابق مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے، اب میں ان سے اپنے آپ کو خلاص میں نے کیا ہے، اللہ نے مجھے خلاصی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، اب میں جانوں یہ جانے۔ وہ سمجھ گئے اگر میں مدینے میں رہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے واپس کرنا پڑے گا، چنانچہ وہ مدینے سے نکل کر وہ ساحل سمندر پر آ گئے، وہاں آ کر رہنے لگے، اور جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے مشرکین کے، ان پر حملہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلمان جو مکے میں قید تھے وہ ان کے پاس آ کر جمع ہونے لگے، ابو جندل بھی آ گئے، ان کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ ابو بصیر نے اپنی ایک جماعت بنا لی، ساحل سمندر 70 آدمی جمع ہو گئے وہاں۔ اب جو بھی قافلہ گزرے وہ اس پر حملہ کرتے تھے، تو مشرکین تنگ آ گئے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جو ہے ان کو، جو آپ کی یہ آدمی ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے قافلے لوٹتے ہیں، آپ ان کو مدینے بلا لیجئے، ہم ان کو واپس نہیں مانگتے ہیں مکے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو خط لکھا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، ابو بصیر کی آخری لمحات تھے زندگی کے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، اور وہ آپ کا خط پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا ان کا، اور باقی حضرات مدینے میں آ گئے۔ کچھ خواتین مکہ سے مدینہ پہنچ گئی، ان کو بھی موقع ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاص احکامات نازل کیے۔ اب یہ جو مشرکین جب وہاں پہنچے، انہوں نے کہا جی یہ جو خواتین آئی یہ بھی واپس کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خواتین واپس نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ مردوں کے بارے میں لکھا گیا تھا، عورتوں کے بارے، عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اللہ نے پھر آیات نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ جو عورتیں ہجرت کر کے آ جائے اب ان کا امتحان لو، یہ دیکھو
کہ کہیں یہ کسی اور دنیاوی غرض کی وجہ سے تو نہیں آئی ہے کہ اپنے شوہر سے جان چھڑانے کے لیے مکہ سے مدینے بھاگ گئی ہو، یا کسی اور مقصد کے لیے مدینے میں آئی ہو۔ امتحان لو، اگر یہ واقعی مومنات ہے، دین اور اسلام کی وجہ سے آئی ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو مکہ واپس کرنا، اب ان کو واپس مکہ نہیں کیا جائے گا۔ لا ترجعوہن الی الکفار، کافروں کی طرف ان کو واپس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں، ان کے شوہر اگر کافر ہیں، اب ان کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، اب ان کا نکاح ایک دوسرے کے ساتھ جائز نہیں ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ اب مسلمان مشرکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا، مشرک مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے منع کر دیا، یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھے، مسلمان کتابیہ سے شادی کر سکتا ہے، اہل کتاب عورت سے، تورات پر ایمان رکھتی ہے، انجیل پر ایمان رکھتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب کتابیہ سے مسلمان شادی کر سکتا ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان سے جائز ہے۔ مسلمان مرد کتابیہ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کتابی مرد، اہل کتاب کا مرد مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، یہ فرق ہے۔ اب یہ سوال، اب یہ تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، تو بھئی ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو دو باتیں ہم بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا، مسلمان مرد مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، مشرک مرد مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مسلمان مرد کتابیہ سے کر سکتا ہے عورت سے، کتابی مرد مسلمان عورت سے نہیں کر سکتا، یہ ہے۔ اور اس کی ایک عقلی دلیل بھی پیش کی جاتی ہے، جب ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان مرد کتابیہ عورت سے تو شادی کر سکتا ہے، کتابی مرد وہ مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، تو اس کی ایک جواب یہ دیا جاتا ہے، ہم یہ دیتے ہیں کہ عورت کو دیکھا جاتا ہے، اصل میں عورت کو دیکھا جاتا ہے۔ کتابیہ عورت وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، تورات کو بھی مانتی ہے، زبور کو بھی مانتی ہے، انجیل کو بھی مانتی ہے، تو مسلمان اس عورت کتابیہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اس کی کتاب کو بھی مانتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات زبور انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے نازل کی تھی۔ لیکن جو کتابی مرد ہیں، اگر مسلمان عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ اس کے رسول اور کتاب کو نہیں مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عورت کو دیکھا جاتا ہے، ہاں دیکھو عورت کس کو مانتی ہے، عورت کا جو رسول ہے، جو کتاب ہے، مرد اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو ہم تو مانتے ہیں۔ مسلمان اگر کسی کتابی عورت سے شادی کرتا ہے، وہ اس کے رسول کو بھی مانتا ہے، اس کی کتاب کو بھی مانتا ہے۔ لیکن کتابی مرد اگر مسلمان عورت سے شادی کرے گا تو وہ اس کے نہ رسول کو مانتا ہے نہ کتاب کو مانتا ہے، یہ فرق ہے۔ بہرحال یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا جو عرض کیا، اس صلح حدیبیہ کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان بھی امن میں آ گئے، امن ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، معاہدے میں لکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، دعوت شروع کی، اور بادشاہوں کو خطوط لکھے، دنیا کے بادشاہوں کو، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ بعثت سے جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اور تبلیغ کی دعوت کا آغاز کیا تھا،
کار نبوت کا آغاز فرمایا تھا، اس وقت سے لے کر صلح حدیبیہ تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد اس سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ اس صلح کا نتیجہ تھا۔ اسلام اب آفاقی مذہب دنیا میں پھیلنے لگا، بادشاہوں کے پاس خطوط پہنچے، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، اور پھر چند سالوں بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب